بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وروى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں ہدایت بخشی. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر وقت اس اپنے پالنہار کی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہا کریں. تبارک اسمہ وتعالی جدہ ولا الہ غیرہ. اللہ کی اس مختصر حمد کے بعد ان گنت درود و سلام ہو آخر الزمان احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اس وقت امت مسلمہ بہت بڑی بڑی مشکلات کے پریشانیوں کے دور سے گزر رہی ہے، اور ہر باشعور مرد اور عورت اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں. کوئی اپنی معاشی حالت کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی بیماری کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی ضرورتوں کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے بزنس کو لے کر پریشان ہے. لیکن سب سے بڑی پریشانی اس وقت ہے اگر اس ملک کے اندر، تو وہ پریشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت محفوظ نہیں ہے. چاروں طرف مسلمانوں پر مظالم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ان کی جان کی، ان کی مال کی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے. عوام الناس ایسے بے لگام ہیں کہ ان کے آقا، ان کے ذمہ داران، جن کے ہاتھوں میں ملک کی، صوبے کی باغ ڈور ہے، وہ لگام کس سکتے ہیں لیکن وہ لگام نہیں کس رہے ہیں الا ماشاء اللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا توجہ کے ساتھ سر جوڑ کر، آنکھیں موند کر یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی دکھ اور کوئی سکھ، کوئی مشکل، کوئی راحت یوں ہی نہیں آ جاتی. اگر وہ کسی کو راحت دیتا ہے، آسانی دیتا ہے، فضلوں اور کرموں کی بارش برساتا ہے، کاروں والا، بنگلوں والا بنا دیتا ہے،
زمین و جائیداد کا مالک بنا دیتا ہے، اولاد سے جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی نعمت ہے، اولاد سے نوازتا ہے، اور اگر کسی کو دکھ میں ڈال دیتا ہے، اس کی زمین و جائیداد چھنوا لیتا ہے، اس کے آل اولاد کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ کبھی در در بھیک مانگنے کے لائق بن جاتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، اس پر لوگ ظلم کرتے ہیں، کبھی اس کے گھرانے والوں کی، کبھی اس کی جان جاتی ہے، جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آخر یہ مشکلات، یہ پریشانیاں اور یہ اللہ کے انعامات، اللہ کی رحمتوں فضلوں کی بارش کیوں ہوتی ہے؟ ہم جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش بے سبب نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں پر عذابات بے سبب نہیں بھیجتا۔ دونوں کا کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ بعض مقامات پر جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح طور پر ہم کو یہ کہا گیا ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگوں، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگو۔ اگر ایسا ہوا تو ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، تو تم مصیبتوں میں گھیر دیے جاؤ، فتنوں میں ڈال دیے جاؤ، او عذاب علیم، یا اللہ کے عذاب علیم کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ۔ اور یہ پوری دنیا اور دنیا کی ہسٹری گواہ ہے، جو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب جب جس قوم نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کی مخالفت کی، اس کی اطاعت سے روگردانی کی اور اس پیغمبر کی نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس پوری قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے، بلکہ پوری قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ قوم عاد کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح کا ذکر ملے گا، چند کشتی پر بیٹھے لوگ بچے، باقی ہلاک کر دیے گئے۔ قوم ثمود کا ذکر قرآن میں آپ کو ملے گا، ہلاک کر دی گئی۔ بے شمار احادیث کے اندر ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ان کو ان کی نافرمانیوں کے سبب، جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ لیکن یہ امت محمد بچی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا یہ تھی، اے اللہ میری امت کو پچھلی قوموں، پچھلی امتوں کی طرح ٹوٹل عذاب دے کر ہلاک مت کر دینا۔ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ امت اچانک پوری کی پوری پچھلی قوموں اور امتوں کی طرح ہلاک نہیں ہوگی۔ اگر اللہ رب ذوالجلال ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، ان کی روگردانیوں، نافرمانیوں، ناہنجار پن کی وجہ سے اگر انہیں عذابات کے اندر مبتلا کرے گا تو آہستہ آہستہ، کبھی کہیں 10 کو، کبھی کہیں 20 کو، کبھی کہیں 100 کو، کبھی کہیں 1000 کو، کبھی کہیں 2 4 5 ہزار کو، کیونکہ کروڑوں کی تعداد ہے۔ ایک مرتبہ بھوکمپ آیا تھا بھج کچھ کے اندر، اللہ رب ذوالجلال نے
سرکاری رپورٹ کے مطابق کم و بیش 2500 لوگوں کو ایک وقت میں زمین کے اندر سلا دی. پانی کا طوفان آتا ہے، 2-4 گھر کے لوگ سوتے سوتے بہہ جاتے ہیں، صبح رپورٹ آتی ہے 25 لوگ پانی میں بہہ گئے. کہیں دنگا ہوتا ہے، اخبار کے اندر رپورٹ آتی ہے کہ 10 لوگ جاں بحق کر دیے گئے. تمام واقعات ہیں. اللہ رب العالمین آہستہ آہستہ عذاب دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی دعا ہے، اس کو اچانک ختم نہیں کرنا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے عذاب سے پہلے تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے چکھائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ادنا چھوٹے چھوٹے، دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، اس لیے کہ تم پھر اپنے رب ذوالجلال کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، اللہ کے سامنے قیام کرنے والے بن جاؤ، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے بن جاؤ، اس کے گن گانے والے اور اس کی گیت گانے والے بن جاؤ. یہ اللہ چاہتا ہے. جب جب اللہ کی اور اس کے رسول کی روگردانی کی گئی، امتوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. آج ہلاکت کے دہانے پر امت کھڑی ہے. داڑھی والوں کا نکلنا مشکل ہے. لوگ داڑھی پکڑ پکڑ کر صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہو وندے ماترم، کہو بھارت ماتا کی جے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جبکہ اس ملک کے اندر قانون ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کو امن و شانتی سے رہنا ہوگا اور دوسروں کو رہنے دینا ہوگا. قانون ہے. بات بالکل سچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے رب کی اور جب تم اپنے رسول کی نافرمانی کرنے لگو گے، ہم تم پر ایسے ظالم حکمراں مسلط کر دیں گے، وہ تم پر ظلم ہوتا دیکھیں گے لیکن تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے. ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے جو رحم تمہارے حکمرانوں کے دلوں میں ہوگا میں اس کو نکال لوں گا، رحم دلی ان کے اندر سے ختم ہو جائے گی. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے لگو گے تو وہ رحم جو میں نے نکالا اس کی جگہ پر جو رحم ان کے دل سے نکالا اور وہ سخت ہو گئے، اب وہ سختی میں نکال لوں گا اور پھر سے رحم دلی ان کے اندر ڈال دوں گا. یہ رب کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. آج یہی ہوا ہے پوری دنیا کے اندر. ارے اس ملک کی بات کرو، نمازوں میں نمازی نہیں، رمضان میں روزے دار نہیں، 80% لوگوں نے روزے نہیں رکھے اللہ ماشاءاللہ، نمازی نہیں، مساجد میں نمازی نہیں، رمضان میں روزے دار نہیں، ہر دن کی صبح اور ہر رات کی ابتدا میں یعنی سوتے سوتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں، ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے نہیں، ہر کام کے کرنے سے پہلے اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، شرک بدعات و خرافات سے بچنے کا نام نہیں، شرک 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 گلی گلی شرک، بلکہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یا اہل الحدیث کہتے ہیں ان کے گھروں تک میں شرک گھس گیا ہے. پھر امن کی بات، پھر آقاؤں شہنشاہوں کے دلوں میں رحم کی بات. ہم تم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیں گے، وہ ظالم حکمراں گھر گھر آ کر تم پر ظلم نہیں کریں گے،
وہ جس ملک کے حکمراں ہیں وہاں کی رعایا تم پر ظلم کرے گی، وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوں گے، لوگ تمہیں قتل کریں گے، وہ تماشائی بنے بیٹھے ہوں گے، لوگ تمہیں مار رہے ہوں گے، لوگ تمہاری عزتوں سے تمہاری آبروؤں سے کھیل رہے ہوں گے اور وہ تماشائی بنے بیٹھے ہوں گے۔ یہی ہو رہا، یہی ہو رہا، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا وقت آ چکا ہے۔ ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے پہلے اس کو سنو پھر آگے بات کرتے ہیں کہ چلو فتنوں کا دور آ جائے تو ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں کی الہی مجھے معاف فرما دے، اور پھر نمازوں کی پابندی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر اور پھر اس پر عمل، اللہ اس سے راضی اور خوش ہوگا، اچھے دن پھر سے آئے گی، کسی کے کہنے سے نہیں، آپ کے اعمال سے اچھے دن آئے۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ فتنوں کا دور ہو، خواہ وہ گھر کے فتنے ہوں، محلے کے فتنے ہوں، ملک کے ہوں، تو کیا کریں؟ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فتن، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، ان قریب فتنے آئیں گے، جیسے چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے ہی فتنے۔ القاعد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں کے دنوں میں جب فتنے آ جائیں، القاعد فیہا خیر من القائم، جو شخص بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، والقائم خیر من الماشی، اور جو شخص کھڑا ہوگا وہ شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور جو شخص چل رہا ہوگا وہ شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بیٹھا ہو وہ کھڑے سے بہتر ہے، وہ بیٹھا ہی رہے، کھڑے ہونے کی جرت نہ کرے۔ والقائم خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہو وہ کھڑا ہی رہے، چلنے کی کوشش نہ کرے۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، وہ چلتا ہی رہے، دوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تین چیزیں ضروری ہو رہا ہے۔ آج سینہ تان کر لوگ اگر نکلتے ہیں، میں ان ظالموں سے بدلہ لے لوں گا، میں ان کو مار دوں گا، میں ان کو سبق سکھاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، وہ مورخ ہے، وہ قوم کے دشمن ہے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کشمیر کے اندر 4 یا 5 لوگوں نے غیر مسلموں پر گولی چلا دی، چند کو مار دوں گا۔ تمہارے مسلمان بھائیوں کو کتنا ظلم و تشدد سہنا پڑے گا، ان پر کتنے مظالم ڈھائے جائیں گے۔ اگر تمہارے اندر یہ عقل، یہ شعور نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی؟ یہ شہادت حاصل کرنا نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد کے نام پر کلنگ اور دھبا ہے۔ ایک طرف تم مارو اور دوسرے طرف انہی مرنے والوں کو سہلائیں، تیسری طرف ملک کے بیچوں بیچ غیر مسلم مسلمانوں کو داڑھی پکڑ پکڑ کر مارے۔ وار ہندوستان، یہ ہمارا ہندوستان ہے، ایک مار رہا ہے، اسی کا بھائی سہلا رہا ہے، جس کو مارا گیا ان کے بھائی دوسری جگہ بدلہ لے رہے ہیں۔
لیکن ہمارا آقا اس ظلم و تشدد کو بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے. اس کو ہٹلر کی حکومت نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتایا اگر یہی الفاظ مان لو کہ ہم تمہارے اوپر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہٹلر مسلط کر دیں گے تو آج ہٹلر جیسے ذمہ داران ہمارے اوپر مسلط. لہذا چلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بیٹھا ہو وہ بیٹھا رہے, جو کھڑا ہو وہ کھڑا رہے, جو چل رہا ہو وہ چلتا رہے بس. اور جو دوڑ رہا ہو دوڑنے والے کی دوڑ کو دیکھ کر چلنے والا نہ دوڑے, کھڑے والے کو کھڑا دیکھ کر بیٹھنے والا کھڑا نہ ہو. ویسے ہی تھمے رہو اور اللہ 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 کرو بس. من تشرف لہا تستشرف, جو کوئی تم میں سے ان فتنوں کی طرف جھانک کر دیکھے گا تستشرف ہو تو وہ فتنے تمہیں بھی لپیٹ لیں گے. اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو گھروں میں بیٹھو, جہاں رہ رہے ہو وہاں رہو, زیادہ زیادہ اپنی بہادری, زیادہ اپنا مجاہد پن, زیادہ اپنے شہادت کا ذوق اور شوق دکھانے کی ضرورت نہیں. اس سے تم بھی پریشان ہوتے ہو اور تمہارے بھائیوں کو بھی قتل کیا جاتا اور مارا جاتا ہے. من تشرف لہا تستشرف, جو کوئی ان فتنوں کی طرف جھانک کر دیکھے گا تستشرف ہو تو وہ فتنے اسے بھی لپیٹ لیں گے. فمن وجد ملجا او معاذا فليعذ به, ایسے وقت میں ایسے موقع پر جب فتنوں کا دور ہو, جدھر سر اٹھا کر دیکھو فتنہ 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 تمہیں نظر آ جائے, اس وقت جس کو جہاں پناہ گاہ مل جائے اس کو وہاں پناہ لے لینی چاہیے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو. یہ فتنوں کا دور ہے, اپنے آپ کو پہلے سدھارو اور اس کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحموں اور کرموں کی بارش ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی طرف سے فضلوں اور کرموں کی بارش ہوگی انشاءاللہ. لیکن وہیں پر ایک دکھ بھری داستان بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کچھ حالات سے ڈر ظاہر کیا ہے, خوف ظاہر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ انما اخاف علی امت الائمۃ المضلین, میں اپنی امت کے گمراہ کر دینے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں. ائمہ امام کی جماعت پورے ملک بھارت کے اندر جب آپ دیکھو گے تو مساجد کے امام لڑا رہے ہیں لوگوں کو. وہ صاف طور سے مساجد کے امام کہہ رہے ہیں آؤ میری سنو, آؤ میری مانو اور میری ہی مانو, اور اگر تم نہیں مانتے تو تم کافر ہو. دیکھو ٹیلی ویژن پر بریلوی حضرات کے بعض علماء نے اہل حدیثوں کو صاف طور سے کافر مانا ہے, مسلمان مانا ہی نہیں. صاف کہا یہ مسلمان کہاں ہے, یہ مسلمان کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما اخاف علی امت الائمۃ المضلین, میں گمراہ کر دینے والے اپنی امت کے ائمہ سے ڈرتا ہوں. یہ گمراہ کرتے اپنی قوم کو اور خود کو حق پر سمجھتے ہیں اور اپنی قوم کو, اپنی جماعت کو اور دوسرے لوگوں کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور ہیں خود گمراہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے گمراہ کر دینے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں. کل ایک رپورٹ مجھے ملی ہے, میرے ایک عزیز دوست ہیں عبد الحمید مدنی اندور ایم پی سے, بڑا افسوس ہوا سن کر. ایک مدرسہ قائم ہو رہا تھا, اس کی بنیاد رکھی جانی تھی. بریلویوں نے صاف طور سے لکھ کر ایپلیکیشن دی پولیس تھانے میں جا کر کہ اس مدرسے کو نہیں بننا چاہیے, یہ ایسے یہ ویسے یہ ایسے یہ ویسے. یہ کیا ہے؟ انما اخاف علی امت الائمۃ المضلین, میں اپنی امت کی گمراہ کر دینے والے سے ائمہ سے ڈرتا ہوں.
انہوں نے بھی پھر پولیس کا سہارا لیا، انہوں نے بھی پھر پریس کانفرنس کی، انہوں نے ان کی پوری رپورٹ، پوری جانکاری ٹیلی ویژن میڈیا پر آئی۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا حافظ جنید کو قتل کر دیا گیا، ٹرین کے اندر 52 چاقو لگے، اللہ رب ذوالجلال اس کو شہادت کا مقام عطا فرمانا۔ تھوڑے ہی دن گزرے، چلتی ٹرین کے اندر انور کو گولی سے مار دیا گیا، پیلو خان کو مار دیا گیا۔ ایک لمبی فہرست تمام مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، داڑھی پکڑ پکڑ کر مارا جا رہا ہے، گو رکشا کے نام پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہی دور ہے، چاروں طرف روز ایک نہ ایک خبر سننے کو پڑھنے کو مل جاتی ہے، اور اس وقت ایک پاکھنڈی مولوی کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ مدرسہ بنا رہے ہیں۔ ابھی 13 تاریخ کی بات ہے، 12 غالباً یا 13 اسی مہینے، ابھی گئی کتنی تاریخ، اوہو اس کی ویڈیو موجود ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ سن سکتے ہو آپ۔ کیا ہے یہ؟ میں اپنی امت کے گمراہ کر دینے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں۔ اور آگے چلو، یہ بھی بتا دوں، جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ پورے مومن و مسلمان نہیں ہوتے، ان کا مدرسہ نہیں بننا چاہیے، لیکن جب تم ان کے اعمال دیکھو گے، یہ قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں، مزاروں پر بیٹھنے والے ہیں، چادریں چڑھانے والے ہیں، لمبی لمبی ٹوپی پہن کر مزاروں پہ بیٹھنے والے ہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو امام احمد رضا خان کا مزار ہی جا کر بریلی میں دیکھ لو۔ اب حدیث سنو، انما اخاف علی امت الائمۃ المضلین ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ اللہ کے نبی فرماتے قیامت قائم نہیں ہوگی، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کر صاف طور سے یہ کہا کرتے ہیں اہل حدیث ہمارا دشمن، یہ پورا مومن و مسلمان نہیں، اور خود ان غیروں، ان بے کلمہ لوگوں کے شانہ بشانہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ یہ مندروں میں بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ پوجا میں بھی شریک ہوتے ہیں، یہ خود بھی مزاروں پر جاتے اور مزاروں پر لوگوں کو خود بلا بلا کر کہتے ہیں یہاں رکوع کرو، یہاں قیام کرو، یہاں سجدے کرو، یہاں ملیدے اور فلیتے اور لڈو چڑھاؤ۔ بالکل صحیح حدیث ہے، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملے۔ اب خود فیصلہ کر لو، یہ مشرکین سے جا کر ملنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا قبیلہ تو قبیلہ، ایک فرد واحد بھی کسی مشرک سے جا کر نہیں ملا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے۔ صحیح حدیث، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ بت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، جس جگہ کی پوجا ہونے لگے وہی بت بن جاتا ہے، جس جگہ جو سجدے قیام اور رکوع کرنے لگے اس جگہ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ سمجھو تم نے اس کو صنم بنا دیا، اس کو بت بنا دیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک میری امت کے کچھ قبیلے، قبائل، قبیلے کی جمع ہے کچھ قبیلے، یا اس کا ترجمہ کر لو میری امت کے کچھ لوگ بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے، اب جا کر خود فیصلہ کر لو۔ ان بریلویوں کا اہل حدیثوں کے خلاف یہ کہنا کہ یہ مدرسہ بنا رہے، یہ پورے مومن مسلمان نہیں، یہ خود ان قبیلے والے لوگ ہیں۔ حتی تعبد الاوثان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تک یہ بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے، دیکھ لو جا کر ان گھروں میں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کے سماج دیکھ لو، ان کی برادری دیکھ لو، ان کے گھر دیکھ لو، پورے ہندوستان کے مزارات دیکھ لو، چیلنج کرتا ہوں وہاں سے سب کو تالا لگا کر بند کر دو، ایک ایک سے پوچھ لو تم اہل حدیث ہو، تم اہل حدیث ہو؟ وہاں ملے گا تو صرف بریلوی ملے گا، اور وہاں پر ملے گا تو صرف غیر مسلم ملے گا، اہل حدیث نہیں ملے گا۔ مدرسہ رکوانے چلے ہیں۔ دوستو یہ قیامت کی نشانی ہے، سدھرنے کی کوشش کرو، اللہ سے ڈرو۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، قرآن کی ایک آیت ہے جب آدمی شرک کرنے لگتا ہے اپنے ایمان کو ملا دیتا ہے، تھوڑا شرک تھوڑا ایمان، تھوڑا شرک تھوڑا ایمان، تھوڑا شرک تھوڑا ایمان، ایسے خلط ملط ایک پرد ایمان کی، ایک شرک کی، ادھر شرک کیا ادھر ایمان، ادھر شرک کیا ادھر ایمان۔ کہتے ہو نا ہم ایماندار ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایمان ہے، شرک بھی کر رہے ہو، شرک بھی کر رہے ہو۔ مسلمان لوگ غیر مسلموں کے گھروں پر مورتیوں کے سامنے باباؤں کے پاس جاتی ہیں اپنی حاجتیں منتیں لے کر، مسلمان لوگ مسلمان پیروں اور مریدوں کے پیروں میں پڑے پڑے تلوے چاٹتے رہتے ہیں۔ یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، اسی سے مارے جاتے ہو، اسی سے کوٹے جاتے ہو۔ اگر کوئی شرک ایمان، شرک ایمان وہاں سے آیا تو ایمان میں ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی، وہاں جاتا ہے شرک بھی کر رہا ہے۔ یہ جو خلط ملط کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان والے ہیں ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور جو اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کرتے، بظلم، ظلم کے ساتھ، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں دیکھو گے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ جو اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں، ایک پرت ایمان کی، ایک پرت شرک کی، ایک پرت ایمان کی، پھر ایک شرک کی، ایمان بھی شرک بھی، دونوں کو انہوں نے ملا دیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور جو اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کرتے، یعنی ایک پرت یہ اور ایک یہ ایسا نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن کے اندر ہیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ آج دیکھو ایمانوں کو کنہوں نے خلط ملط کیا ہوا ہے، کاش ہمارے ساتھ یہ اپنے ایمان کو خلط ملط نہ کرتے، خالص ایمان رکھتے، تو یہ ظلم، یہ ستم، یہ تشدد، یہ بجرنگ دل، یہ بی جے پی، یہ شیو سینا، یہ کون کون سے دل جو تلواریں اور ڈنڈے لے لے کر نکل رہے ہیں اور لوگوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے؟ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں جو روپ دھارن کر کر کے آتی ہیں۔ شامت اعمال معصورت نادر گرفت، جب نادر شاہ نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا تو ایک داڑھی والے نے کہا کہ یہ، اور مسلمانوں کو آرڈر دے کر کہہ رہا ہے مارو، مسلمان سے قتل کروا رہا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا تھا شامت اعمال، یہ ہمارے اعمال ہیں، شامت اعمال جو برا چہرہ بنا کر آئے، معصورت نادر گرفت، جس نے نادر شاہ کی صورت اختیار کر لی ہے اور اس نے ہمیں گرفت میں لے لیا۔ یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیاں۔ دیکھو وقت پر نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کچھ صدقے خیر خیرات کرو، بڑوں کی عزت کرو، علماء اور اماموں کی عزت کرو، مسجد کی خدمت گزاری کرو،
کسی کے عیب مت ٹٹولو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کا مت دبا جاؤ، کسی کا دبا لیا ہو معافی مانگو، اس کو دے دو، سارے عیبوں پر خود پردہ ڈالو، اللہ سے لو لگاؤ، توبہ کرو، اور اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اس کے باوجود بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ دیکھ لو سال میں 2-3 بار، 1 بار 2 بار، 1 بار 2 بار بڑے بڑے فتنوں میں ہم لوگ نہیں ڈالتے۔ توبہ کرو، انشاءاللہ اچھے دن پھر آئیں گے، کسی کے کہنے والے سے اچھے دن نہیں آئیں گے، تمہارے اچھے قرآن و سنت کے مطابق اعمال سے اچھے دن آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔